السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب اور نیک انسان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ شہادت کی موت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام کو نبوت کے مقام کے تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے مقرر ہیں، خوش ہیں، وہ ہر چیز کھاتے پیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے وہ اس حالت میں بھی خوش ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کو اس وقت کافر بھی مان گئے جب مسلمانوں کے عظیم لیڈر صدام حسین کی قبر کھولی گئی تھی تو وہ دیکھنے والے سب کے سب حیران رہ گئے تھے کہ صدام حسین کی لاش 12 سال بعد بھی ویسے کی ویسے ہی تھی جیسے دفن کی گئی تھی۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدام حسین جیسے عظیم لیڈر کو پھانسی کیوں دی گئی۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی صدام حسین کے پاس آئی۔ وہ عورت اپنی مظلومانہ داستان سنانے لگی جس کے ساتھ فلسطین میں اسرائیلی فوجیوں نے زنا کیا تھا۔ اس عورت کی دکھ بھری داستان سن کر صدام حسین نے اسرائیلی حکومت کو خط لکھا کہ 10 دن کے اندر اپنے وہ 10 فوجی ہمارے حوالے کر دو جنہوں نے اس لڑکی سے زنا کیا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو میں اسرائیل پر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد صدام حسین نے اسرائیلی قوم پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر صدام حسین کے حکم سے اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش ہی اڑ گئے۔ صدام حسین اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے والے تھے۔ صدام حسین اس وقت اتنے طاقتور تھے کہ کسی اور ملک کی ہمت نہ ہوئی کہ صدام حسین کو غلط کہہ سکے یا یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان دھماکوں میں بہت سے یہودی مارے گئے۔ اسرائیل کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ صدام حسین نے یہ 40 کے 40 میزائل یکے بعد دیگر چھوڑے تھے۔ جب ایک میزائل سے مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو دوسرے یہودی اٹھا رہے ہوتے تھے تو ایک میزائل اور چھوڑا جاتا تھا جس سے وہ یہودی بھی مارے جاتے تھے، لیکن خدا کی کچھ اور ہی مرضی تھی۔ وہاں سے کافی یہودی بچ نکلے۔ آج بھی یہودی صدام حسین کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں۔ اب سب ملکوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ہم نے عراق کو چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ سارے ملک اندر ہی اندر سازشیں کرنے لگ گئے۔ امریکہ نے اپنی حفاظت کے سلسلے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کسی طرح صدام حسین کو توڑا جائے۔ امریکہ ہر صورت عراق پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس حملے کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا کھیل کھیلا گیا۔ امریکی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے صدام حسین پر بچوں کے ہسپتالوں پر حملہ کرنے کا الزام لگا دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے امریکہ کے صحافیوں کو بڑے بڑے ڈالر کھلائے گئے۔ دن رات سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلائی گئیں۔ جب امریکہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا، اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال کو جواز بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ امریکی فوج اور ان کے اتحادیوں کو اس بات کا علم تھا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیار ہیں۔ عراق کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق پر چوری ہتھیار بنانے کا الزام بھی تھا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کر کے عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد صدام حسین پر 148 افراد کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا۔ عراق میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز کیا گیا۔ صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس عدالت کے جج نے جب امریکی صدر کی مرضی کے مطابق فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں ہٹا دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک نیا جج مقرر کر دیا گیا۔ اس جج نے مقدمے کی سماعت کی۔ صدام حسین امریکہ کی تحویل میں رہے۔ مقدمات کے درمیان صدام حسین کے 3 وکیلوں پر بھی حملے کر کے ان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، جس کے باوجود بھی صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ عدالت یعنی امریکہ کے تعینات کیے گئے جج نے صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو یہ سنائی جانے والی سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ کے سامنے کسی کی نہ چل سکی کیونکہ یہ دور وہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ صدام حسین نے اپنی قید کے دن کیسے گزارے، اس بارے میں امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت ہی کم شکایات کرتے تھے۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی۔ اس کیاری میں لگے پھولوں کو وہ ہر روز پانی دیتے تھے۔ صدام حسین انتہائی بے خوف آدمی تھے۔ وہ موت کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ صدام حسین نے اپنی حیاتی میں جو کچھ بھی کیا وہ سب عوام کی بھلائی کے لیے ہی کیا۔ اس سنائی گئی سزا پر بھی خلاف ورزی کی گئی۔
صدام حسین سوئے ہوئے تھے تو ان کو اٹھا کر یہ کہا گیا کہ تمہاری سزا پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر بھی صدام حسین کے دل میں کوئی خوف نہ آیا۔ انہوں نے اپنی آخری سفر کی تیاری کی۔ صدام حسین نے غسل کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر ناشتہ کیا اور اپنے عزیز و اقارب کو خطوط لکھے۔ اپنے سارے کام کرنے کے بعد صدام حسین خود چل کر پھانسی کی جگہ پر پہنچ گئے، پھر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کو مرنے کے لیے ان کے آبائی گاؤں العجا میں دفنایا گیا تھا، لیکن اس وقت کے امریکی صدر بش نے ذاتی طور پر صدام حسین کی لاش کو امریکی جہاز میں بلغرار میں منتقل کرنے کا حکم جاری کیا۔ لہٰذا اس کام کے لیے جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود مسلمان اور امریکی اور ڈیروں غیر ملکی صحافی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صدام حسین کی لاش بالکل صحیح سلامت قبر میں موجود تھی، جس کو دیکھ کر سب اللہ اکبر پکار اٹھے۔ اس کے بعد اس کی لاش کو وہاں سے نکال کر منتقل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مقامی مصالحہ گروپ الحشد الشادی کے مطابق صدام حسین کے مقبرے کو اس وقت ایک عراقی حملے میں تباہ کر دیا گیا تھا، جب داعش کی جانب سے اس کی چھت پر نشانہ بازوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، اس لیے ان کی میت نکال لی گئی۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی صدام حسین جیسا نڈر، بے خوف اور امریکیوں کے سامنے ڈٹ جانے والا حکمران عطا فرمائے، جو پاکستان کا بیڑا پار لگائے۔